بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. ہم لوگ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کی ہی شرح پڑھ رہے تھے. پچھلی 2 لیکچرز جو ہے وہ اسی موضوع پہ ہوا ہے. آج جو یعنی میری کوشش یہ ہے اور موسٹ ڈیفینیٹلی آج ہم اس چیپٹر کو کلوز کر دیں گے کیونکہ تھوڑا سا حصہ بچا ہوا ہے. تو جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کن معنوں میں بہت اہم ہے اس کا بیان کافی تفصیل سے آ چکا ہے. پھر جو ان کی تقریر کا مواد ہے، جو کنٹینٹ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت پہ استدلال کے لیے جو قرآن و سنت میں نصوص موجود ہیں وہ بھی میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا. جیسے مثال کے طور پہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ صدق الحدیث کا ذکر آیا تھا، یعنی سچی بات کہنے کا. تو اس کو بھی میں نے حدیث کے ذریعے جو ہے آپ کے سامنے 3-4 احادیث جو ہیں وہ صدق کے تعلق سے بیان کی تھیں، جس سے اسلام میں جو صدق کی، سچائی کی اہمیت ہے وہ واضح ہو جائے. پھر صلہ رحمی کے تعلق سے بھی جو ہے 6 یا 7 روایتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی تھیں. ان میں سے اکثر جو ہے عبداللہ ابن مسعود، بعض عبداللہ ابن عباس اور بعض ابو ہریرہ وغیرہ سے مروی ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی جو دوسری احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں دیے تھے صحابہ کرام کی تربیت کے طور پہ، ان کی کیا کیا اہمیت تھی وہ پچھلی دفعہ آ چکی تھی باتیں وہ. تو انشاءاللہ تعالی اسی تقریر کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور نماز اور زکوٰۃ اور روزے کے تعلق سے بھی چند وضاحت آ چکی تھی کہ اس وقت کی نماز کی کیفیات کیا تھیں، اور زکوٰۃ اور روزہ جو ہے اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی. یعنی یہاں جس بات کا ذکر کیا ہے، جیسے جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ امرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا اور روزے کا حکم دیا. جو باتیں، جملہ باتیں انہوں نے کہیں، ان میں سے یعنی ایک بات یہ بھی تھی. تو وہ زکوٰۃ اور روزے کی کیا کیفیت تھی اور کیا معنی تھا وہ بھی الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم لوگ آج جو ان کی تقریر ہے اس کا حصہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آج انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے باب ختم ہو جائے گا. تو آگے جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے سامنے ہی تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا قَحَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَأَخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سَوَاءَكَ وَرَغِبْنَا فِي جَوَارِكَ وَرَجُونَا أَنْ لَا نُظْلِمْ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ. یہ جعفر رضی اللہ عنہ نے ابھی تک جتنی باتیں کی تھیں وہ تعلیم کے سلسلے میں تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مختصر الفاظ میں ترتیب وار اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کا بیان کیا تھا. لیکن اس پیراگراف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بات پھر سے کانٹیکسچوائلائزیشن کی ہو رہی ہے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ تقریر کی شروعات ہوئی تھی تو بھی عہد جاہلیت میں عرب کی جو حالات تھی اس کا بیان جعفر رضی اللہ عنہ نے اختصار کے ساتھ کیا. پھر اس دعوت اسلامی کے نتیجے میں جو ظلم و ستم قریش کی طرف سے فیس کرنا پڑا اور جو پریکٹیکل ریالٹیز رہیں مکہ کی، اس کو جعفر رضی اللہ عنہ تعلیمات کے بعد جو ہے بیان فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں وَلَمَّا قَحَرُونَا، کہ جب ہماری یعنی ان لوگوں نے، یعنی ہماری قوم کے لوگوں نے ہمارے اوپر بہت قہر کیا، بہت یعنی کہ جبر کا معاملہ کیا. وَظَلَمُونَا، اور ہم پہ خوب ظلم کیا. وَشَقُّوا عَلَيْنَا، اور ہم پہ جو ہے یوں کہہ لیجیے کہ یعنی سارے راستے کو ایک طرح سے بند. شقو علینا کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اوپر جو ہے شقاوت کی انہوں نے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ، یعنی یہ ظلم کا ہی ڈفرینٹ فارمیٹ ہے. وحالو بیننا و بین دیننا، اور ہمارے دین کے درمیان میں جو ہے وہ حائل بن گئے یہ لوگ. یعنی قریش کی شکایت جو ہے نجاشی کے سامنے، قریش کے ظلم و ستم کا بیان جو ہے نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ حالو بیننا و بین دیننا، کہ یہ جو قریش ہیں وہ ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان جو ہے وہ حائل بن گئے، رکاوٹ بن گئے، وہ ہمیں ہمارے دین پہ عمل کرنے سے روکنے لگے. تو ان چیزوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ خرجنا الی بلدک، تو اے بادشاہ، اے نجاشی، تو ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کے شہر کی طرف نکل آئے، یعنی آپ کے شہر میں داخل ہو گئے.
وَأَخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سَوَاءَكَ، اور ہم نے آپ کو اختیار کیا آپ کے ماں سوا دوسروں کے علاوہ، یعنی آپ کو ہم نے چوز کیا آپ کے علاوہ دوسرے بادشاہوں کے بالمقابل. کیوں چوز کیا وہ بھی اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں. وَرَغِبْنَا فِي جَوَارِكَ، اور ہم نے جو ہے آپ کے پڑوس میں جو ہے وہ رغبت اختیار کی، یعنی پڑوس میں جو ہے وہ ہم قیام پذیر ہوئے. وَرَجُونَا أَن لَا نُظْلِمُ ان لا نظلم عندك ایها الملک، اور ہم اس بات کے امیدوار رہے، ہم نے اس بات کی امید کی ہے بادشاہ کہ ہم پہ ظلم آپ کے پاس جو ہے آپ کے سامنے آپ کے یعنی بادشاہت میں آپ کی ملکیت میں ہم پہ ظلم نہیں ہوگا. تو جیسا کہ ہجرت حبشہ کے یعنی اولین انسینٹیوز کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی تھی، یعنی موٹی موٹی دو باتیں ہیں، کئی پوائنٹس رکھے تھے لیکن موٹی موٹی دو ہی باتیں تھیں کہ اولین مقصد تو ہجرت حبشہ کا، چاہے کسی بھی ہجرت کا، وہ ظلم سے اپنے دین کو بچانا ہی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی، ظلم سے اپنے دین کو بچانا ہے. اور دیکھیے ظلم سے بچنے کی بھی تین کیفیات ہوتی ہیں، یعنی ایک ظلم سے انسان جو ہے وہ اپنی جان کو اپنی عزت کو بچائے، دوسرا ظلم سے اپنے دین کو بچائے، اور تیسرا جو ہے اس ظلم سے نکل کے کسی تیسری جگہ پہ جا کے وہاں قیام اور وہاں جو ہے وہ استقامت اختیار کی جائے، وہاں تمکینیت حاصل ہو جائے تاکہ وہاں سے دین کا پیغام جو ہے عام ہو سکے. تو بنیادی طور پہ تین وجوہات تھیں، ان میں سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انبیاء یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی اور اسلام کی محبت کچھ اس طرح بیٹھ گئی تھی، اور مومنین کے دل میں یہ چیزیں اس طرح یعنی کہہ لیجیے کہ ان کے دلوں پہ ان چیزوں کے نقوش اس طرح پڑ گئے تھے کہ اب وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے نتیجے میں اگر انہیں اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار اور اپنی فیملی اور اپنے ٹرائب وغیرہ کو چھوڑنا پڑ جائے تو وہ یعنی خوشی خوشی اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اس بات میں آپ ایک چیز اور یعنی مد نظر رکھیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب انسان جو ہے اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے قبیلے سے، اپنے وطن سے دور اتنی آسانی سے سروائیو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وسائل اس طرح کے نہیں تھے، ہر جگہ انسان کو ہر چیز جو ہے اویلیبل نہیں ہوتی تھی. انسان کے پروٹیکشن اور تحفظ کے لیے اس کا قبیلہ ذمہ دار ہوتا تھا. انسان کے انٹرٹینمنٹ کا سورس صرف اس کی فیملی اور دوست ہوا کرتے تھے. انسان جو ہے وہ ایسا نہیں کہ 8 زبانیں جانتا تھا. اس زمانے میں انسان کی ساری ضروریات اس کی اپنی زبان سے ہی پوری ہو جاتی تھی، تو وہ ساری زبانیں نہیں جانتا تھا. یعنی اپنی زبان کے علاوہ جو ہے اپنی زبان بھلے بہت اچھے سے جانتا ہو لیکن دوسری زبانوں کو نہیں جانتا تھا، دوسرے کلچر سے واقفیت نہیں ہوتی تھی. ٹریڈ وغیرہ کے لیے بھی جاتے تھے تو سفر اتنا مشکل ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ہم پڑھتے ہیں جیسا کہ یعنی مختلف احادیث میں، ایک بخاری کی بھی روایت ہے کہ سفر کی جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں وہ اتنی کامن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دعا کی قبولیت کی علت ہی یہ بیان کی کہ چونکہ مشقت اور پریشانی میں ہوتا ہے. اور اس بات کو جو ہے حافظ ابن رجب الحنبلی رحم اللہ نے اپنی کتاب جو ان کی ہے جامع العلوم الحکم، جامع العلوم والحکم، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں بہت تفصیل سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو دعا کی قبولیت سفر میں بہت زیادہ ہے اس کی وجہ ہی تھی کہ سفر میں مشقت اور پریشانی بہت زیادہ ہے. تو اتنی زیادہ مشقت اور پریشانی کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اتنی پریشانیاں جو اس کے ساتھ ایڈڈ ہیں جب انسان اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑتا ہے، یعنی یہ پریشانی تو آج بھی ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ. ان سب کے باوجود صحابہ کرام نے تحفظ دین کو فوقیت دیتے ہوئے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ ہجرت کی. تو پرائمری مقصد تو دین کا تحفظ تھا. دوسرا مقصد کیا تھا کہ انسان جو ہے اپنی جان بھی بچاتا، یعنی اسلام کے اندر جو ہے دین کے تحفظ کے بعد سب سے اہم اور سب سے بڑے مقاصد میں سے ایک ہے، وہ ہے جان کا تحفظ. اور جب آپ پڑھیں گے یعنی مقاصد الشرعیہ وغیرہ پڑھیں گے، یا بعض دفعہ جو ہے اصول الفقہ میں بھی اس بات کو مینشن کیا جاتا ہے، اگرچہ عام طور پہ جو ہے اصول الفقہ میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن اگر آپ مقاصد الشریعہ وغیرہ کی کلاس کریں گے تو وہاں آپ کو جو ہے اس چیز کو پڑھایا جائے گا کہ شریعت کے آبجیکٹیوز میں سب سے بڑا آبجیکٹیو کیا ہے، وہ دین کا تحفظ ہے. اس کے بعد سب سے بڑا آبجیکٹیو جو ہے وہ ہے جان کا تحفظ، ہے نا. اس کے بعد جو ہے نسل کا تحفظ، پھر اس کے بعد عقل کا تحفظ، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ پرائرٹی آرڈر ہے، ٹھیک ہے. تو جان کا تحفظ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اگر دین کے تحفظ کے بعد اس کی یعنی وہ ہے، ٹھیک ہے. اور بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جان کے تحفظ کے لیے جو ہے مجبوری کی حالت میں بہت شدید جبر اور کراہیت اور یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جب انسان کے پاس جان بچانے کا کوئی آپشن نہیں ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ بعض ایسے کلمات کہنے کی اجازت دی ہے جو انسان دل سمین نہ کرے، ہے نا، زبان سے بس کہہ کے اپنی جان کو بچا لے. لیکن اس طرح کے کلمات جو ہے عام حالات میں چھوٹی موٹی باتوں میں نہیں کہنے چاہیے، یعنی
عام طور پہ لوگ جو ہیں مجبوری کے ڈیفینیشن کو بہت ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ انسان جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ بول کے، غیر اسلامی باتیں بول کے، عقیدے کے خلاف باتیں بول کے، توحید اور رسالت کے خلاف باتیں بول کے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے مجبوری میں یہ بات کہی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں شرک اور کفر یا کلمات، یا شرک اور کفر کی استعانت والے کلمات، یا ان کے ریکوگنیشن والے کلمات، یا عقیدہ صحیح سے مختلف یعنی ہٹے ہوئے کلمے کو کہنے کی اجازت جو ہے صرف اور صرف جان بچانے کی صورت میں ہے، اور کسی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ پرائرٹی ہے شریعت میں، دین کا تحفظ کے بعد جو ہے جان کا تحفظ، اور اس کے بعد یہ تیسرا مقصد جو میں نے بیان کیا تھا وہ یہ بھی تھا، جیسا کہ ہجرت حبشہ کو جب ہم انیشیلی پڑھ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ایک سیکنڈری پلان بی کے طور پہ جو ہے حبشہ کو مرکز اسلامی کی حیثیت سے رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے میں ہجرت بھی کر جانے کے بعد 7 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ واپس نہیں بلایا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 7 سال تک جعفر رضی اللہ عنہ اپنی مرضی سے جو ہے حبشہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کی ہجرت فرض ہو چکی تھی، تمام یعنی اہل ایمان پر مدینے کی ہجرت فرض تھی۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اور ان کے ساتھ جو اتنے سارے پاپولیشن ہے، یہ لوگ جو ہیں اتنے بڑے حکم کو اگنور کر کے 7 سال تک حبشہ میں نہیں بیٹھے رہے۔ بعض ماڈرنسٹ جو ہیں اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہجرت جو ہے وہ دارالاسلام کی ہجرت فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جعفر رضی اللہ عنہ ہجرت کر جاتے، اور 7 سال تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں قبیلہ ابو موسیٰ اشعری کا جو قبیلہ تھا، یعنی قبیلہ اشعری کے بعض لوگوں سے ملاقات جو ہے ہوئی جعفر رضی اللہ عنہ کی، یہ ہجرت مدینہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں ہیں، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے 7 سال تک جو ہے، یعنی مدینے کی ہجرت کے باوجود 7 سال تک جعفر رضی اللہ عنہ کا قیام جو حبشہ کے اندر تھا، اور ایک یوں کہہ لیجیے کہ غیر اسلامی کنٹری کے اندر رہنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت تھا، نہ کہ اس وجہ سے تھا کہ وہ وہاں جو ہے اپنی زندگی کو بہت یعنی خوشنما بنا کے آرام کی زندگی گزار رہے تھے، یہ پرپس نہیں تھا۔ ہجرت تمام لوگوں پہ فرض تھی، اور اس پہ کتاب و سنت میں بہت قوی استدلال موجود ہے۔ جب مدینے کی ہجرت کی بات آئے گی تب ہم آپ کو اس کی طرف جو ہے رہنمائی کریں گے۔ لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ایگزمپشن اس چیز سے اس لیے ملا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ وہاں موجود تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلان بی کی حیثیت سے جو ہے وہ حبشہ کو دیکھتے تھے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ مدینے کا اسٹیٹ فیل ہو جائے تو جو ہے تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جو ہے حبشہ کی ہجرت کر جائیں، وہاں پھر دارالاسلام قائم ہو۔ تو یہ وجوہات کے بنا پہ جو ہے ہجرت حبشہ کی مشروعیت ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ کانٹیکس تھا۔ اب جب جعفر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے سامنے بیان کیا کہ ولما قہرونا، اب یہاں ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ نجاشی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہے نا، یعنی ایک عیسائی بادشاہ تھے، غیر مسلم بادشاہ تھے، لیکن جعفر رضی اللہ عنہ نے جو کفار قریش کی طرف سے ان پہ ظلم ہو رہا تھا اس کی شکایت نجاشی کے سامنے کی، اور نجاشی سے وقتی طور پہ مدد طلب کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظلم کی شکایت جو ہے نا، جب انسان کے اوپر ظلم ہو بہت زیادہ اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہو، تو بعض اہل کفر سے مدد لے کے بعض اہل کفر کے ظلم کا دفاع کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے اس کا جواز ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا پتہ چلتی اس سے کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے اے، یہاں پہ دو مسئلہ ہے، یہاں پہ چونکہ بہت افراد و تفرید والا معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں ذرا وضاحت کر رہا ہوں، بہت سے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے تحکیم، یعنی اپنے معاملات کا فیصلہ کروانا، ہے نا، یعنی جو آپ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اس کا فیصلہ کروانا، اس کو کہتے ہیں تحکیم۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ظلم سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے، تو ایک جماعت کفر کے ظلم سے بچنے کے لیے دوسری جماعت کفر کی مدد لی جائے اگر اہل الاسلام میں تحفظ کی طاقت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ جو ہے تحکیم کا نہیں ہے، یعنی جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے پاس فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، پروٹیکشن کے لیے گئے تھے۔ تو پروٹیکشن جو ہے وہ اہل کفر میں سے ایک گروہ سے دوسرے گروہ کے خلاف پروٹیکشن لینا بالکل جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی مطلب مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تحکیم کا ہے کہ یعنی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کے
اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ماں سوا دوسرے قوانین کے ذریعے جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان کے پاس اپنے فیصلے کروانے جائے. یہ تحکیم کا مسئلہ ہے جو جائز نہیں ہے ایکسپٹ انڈر ایکسٹریم ایکسٹریم کراہیت اینڈ اس کی پھر اپنی ڈیٹیلز. اس میں بھی بندے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اللہ کی شریعت کے قوانین ہی سپیریئر ہیں اور اسی کے ذریعے انسان کی فلاح و کامیابی ہو سکتی ہے. تو تحکیم کا مسئلہ الگ ہے. یعنی آپ تحکیم والے مسئلے کو ججمنٹ والے مسئلے کو اس سے کنفیوز نہ کریں. جعفر رضی اللہ عنہ نے صرف اور صرف پروٹیکشن طلب کی تھی, تحکیم طلب نہیں کی تھی, سمجھ رہے ہیں. تو ججمنٹ کے لیے جو ہے الگ فقہی احکامات ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اسلامی شریعت کو چھوڑ کے کسی دوسری شریعت یا کسی دوسرے نظام قانون سے فیصلہ کروائے, اس کے لیے بالکل الگ معاملہ ہے اور اس میں بڑی سختیاں ہیں جو فقہی کتابوں میں بہت تفصیل سے آپ کو مل جائیں گی اور اپنے وقت پہ اس کی تفصیلات یہاں بھی آئیں گی. لیکن یہاں پہ جعفر رضی اللہ عنہ کے مدد طلب کرنے کو کوئی بھی انسان جو ہے ججمنٹ سے کنفیوز نہ کرے, کیونکہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے شریعت میں بعض لوگ جو ہیں موقع محل نہیں دیکھتے اور صرف ظاہری سملیرٹی کے بنا پہ جو ہے وہ یعنی بہت ہی اوٹ پٹانگ حکم جو ہے نکال لیتے ہیں. تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے صرف اور صرف ظلم سے پروٹیکشن چاہی ہے. جعفر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ یا کوئی لیگل ججمنٹ جو ہے نجاشی سے نہیں چاہی. تو نجاشی کے سامنے ظلم کا بیان کیا کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر قہر کیا اور ہمارے معاملات کو ہمارے اوپر تنگ کر دیے اور ظلم و ستم کی ہمارے اوپر انتہا کر دی. وہ حالو بیننا و بین دیننا, اور ہمارے دین کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو گئے. تو خرجنا الی بلدی کا, تو اے بادشاہ ہم تو آپ کے شہر کی طرف, آپ کے ملک کی طرف نکل آئے. واخترناک علی من سواک, اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ چن لیا آپ کے ماں سوا دوسروں کے اوپر. یہاں پہ اصل میں من ہوگا, یہ من نہیں ہوگا, من ہوگا, یعنی چونکہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وخترناک علی من سواک, کہ ہم نے آپ کو جو ہے آپ کے ماں سوا دوسرے بادشاہوں کے اوپر چن لیا. یہاں پہ جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کی سے مدد چاہنے کے لیے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ مدد مانگی جا سکتی. یعنی یہاں پہ جعفر رضی اللہ عنہ یہ بھی تو ٹیڑھے زبان میں کہہ سکتے تھے کہ آپ کو مدد کرنا ہے تو کیجیے, نہیں تو نہیں کیجیے. بعض لوگ جو کو لگتا ہے کہ اچھے طریقے سے کسی سے مدد طلب کرنا یا کسی بادشاہ سے یا کسی پاورفل آدمی سے سپورٹ طلب کرنا جو ہے منافقت ہے, ایسا نہیں ہے. جعفر رضی اللہ عنہ نے اچھے طریقے سے بات کی ہے. یعنی بادشاہ ہے, پاورفل ہے, تو اس کو اس کی قدر اور اس کی منزلت کے مطابق بات کی ہے نا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اور یہ مسنون بھی ہے, اور یہ ہمیشہ سے تمام زمانے میں جو ہے اہل العلم جو ہیں وہ بادشاہوں کے سامنے جو ہے عزت سے ہی بات کرتے ہیں. لیکن یہ تب ہے جب وہ بادشاہ کے بارے میں دو باتیں مشہور ہو. ایک یہ کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہو, یعنی اگر بادشاہ جو ہے اہل الاسلام میں سے ہے تو ظاہر ہے اس کی عزت کرنا تو پھر واجب ہو جائے گا. لیکن وہ اہل الاسلام میں نہیں ہے, یعنی مسلمین میں نہیں ہے, لیکن وہ اپنی عدل اور انصاف کے لیے مشہور ہے. تو اس سے عدل و انصاف کے لیے مشہور, اس سے جب آپ پروٹیکشن لینے جائیں گے تو اس کے ساتھ جو ہے اچھے الفاظ میں ایک اچھے طریقے سے بغیر چاپلوسی کیے ہوئے جو ہے اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. حسن اسلوب کے ساتھ اس سے کلام کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے. وَرَغِبْنَا فِي جَوَارِكَ, اور ہم نے جو ہے آپ کے پڑوس میں جگہ کو اختیار کیا. وَرَجُوْنَا, اور اس بات کے ہم امیدوار ہوئے کہ أَنْ لَا نُظْلِمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ, کہ ہم پہ جو ہے آپ کے پاس آپ کی سلطنت میں ہم پہ ظلم نہیں ہوگا. گویا جعفر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی بالکل وضاحت کر دی کہ اے بادشاہ ہم نے جو آپ سے امان طلب کی ہے وہ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہاں پہ جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر جو ہے ختم ہو گئی. یہ مسند احمد کی جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی جو روایت ہے وہ عرس کے الفاظ یہیں پہ ختم ہو گئے. اس تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ دو روایتیں اور میں یعنی اس پہ کئی روایتیں موجود ہیں, لیکن میں نے 3 روایتوں کا انتخاب کیا تھا. اس میں سب سے تفصیلی روایت جو ہے حضرت ام سلمہ کی ہے جو مسند احمد میں موجود ہے. باقی 2 روایتیں بھی ہیں, ایک عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے اور ایک جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے خود مروی ہے. تو تھوڑے تھوڑے ڈفرینس کے ساتھ وہ دونوں روایتیں ہیں. میں پوری روایت کوٹ نہیں کروں گا, صرف جو ڈفرینس ہے یعنی نیریشن میں کچھ تفصیلات کا ڈفرینس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو سب سے پہلے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی کم و بیش یہی ہے. اس میں ایک اور مزید تفصیلات یہ بیان کی گئی کہ جب عمر بن عاص اور ان کے ساتھی نے جب شکایت کی بادشاہ کے سامنے صحابہ کرام کی اور مہاجرین حبشہ کی, تو جب مہاجرین حبشہ داخل ہو رہے تھے تو کچھ اس طرح سے یعنی کہ
ڈیزائن کیا گیا تھا، یعنی کہ حبشہ میں ایک رواج تھا کہ جو بھی بادشاہ کے کورٹ میں داخل ہوتا ہے تو بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا، ان کے یہاں وہ رواج تھا۔ تو جو بادشاہ کے سامنے جو ڈوم تھی نا، جس کے تھرو بادشاہ کے اس میں یعنی کہ چیمبر میں داخل ہوا جاتا تھا، وہ ڈوم جو ہے تھوڑی جھکی ہوئی تھی، تو جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے اس میں جھک کے داخل ہوتے تھے اور پھر وہیں پہ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو عمر بن العاص وغیرہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہے سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ توحید کے قائل ہیں، تو عمر بن العاص نے اس بات کی طرف بھی جو ہے اشارہ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان جو ہیں صحابہ کرام مہاجرین حبشہ داخل ہوئے نجاشی کے کورٹ میں، تو عمر بن العاص نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ دیکھیے یہ لوگ آپ کو سجدہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو نجاشی نے پوچھا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سوائے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے جھکنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے آتے ہی جو ہے نجاشی کے سامنے حق گوئی اور بالکل واضح الفاظ میں جو ہے وہ اسلام کا بنیادی پیغام رکھا۔ اس میں ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ بادشاہ وغیرہ جو ہوتے ہیں بہت پاورفل بادشاہ ہوتے ہیں، جن کی ہیبت ہوتی ہے، جن کی اپنی قدرت ہوتی ہے، ان کے سامنے جو ہے انسان کے اوپر تھوڑی سی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ چھوٹے موٹے افسر وغیرہ کے سامنے بھی جائیں تو بعض لوگ جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ اس کے گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں لیکن اپنے باسز وغیرہ کے سامنے جو ہے، حالانکہ ان کی پرماننٹ جاب ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنے باسز وغیرہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی کوئی صحیح بات بھی کہنی ہو تو ان کی حالت خراب ہو جاتی، چھٹی لینی ہو تو حالت خراب ہو جاتی۔ تو پتہ ہی چلا کہ چھوٹے سے چھوٹا پاورفل انسان بھی ہو نا تو اس کے سامنے جو ہے عام لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور ایک بہت بڑا بادشاہ جو پورا کا پورا اختیار رکھتا ہے، ایک انگلی کے اشارے پہ جو ہے تمام 84-85 لوگوں کا قتل کروا سکتا تھا نجاشی، تو اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اس طرح کی ہیبت کا ہونا بالکل لازم تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے آتے ہی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی یوں کہہ لیجیے کہ حسن اسلوب ضرور اختیار کیا ہو، بہترین طریقے سے بادشاہ کے سامنے کلام ضرور کیا ہو، وضاحت ضرور کی ہو اپنے عقیدے کی، لیکن کسی بھی اعتبار سے اسلامی عقائد اور اسلامی طریقے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ڈیویٹ نہیں ہوئے، کسی بھی پریشر میں وہ بکل ڈاؤن نہیں ہوئے۔ تو یہ بھی ایک نوٹ کرنے والی بات ہے نا؟ بعض لوگ ان چیزوں کو جو حکمت کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن عین حکمت یہ ہے کہ بندہ اس بات کو سمجھے کہ پوری کائنات میں کوئی شخص بھی جو ہے قوت و طاقت نہیں رکھتا ہے اتنی کہ اس کے لیے جو ہے شریعت کے احکامات میں تبدیلی کی جائے۔ ہاں، اگر شریعت کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تو پھر انسان جو ہے وہ عرف عام کے مطابق کسی کو عزت اور کسی کی بات مان لینا اور کسی یعنی کہ حاکم کی کوئی بات کو قبول کر لینا، اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہی تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یعنی اس کو حکمت نہیں کہیں گے کہ انسان جو ہے شریعت میں ترمیم و تبدیلی کر کے جو ہے صاحب قوت کے آگے جو ہے وہ یعنی اس کی اطاعت کو قبول کر لے، چاہے شریعت جو ہے وہ اس کو پیٹھ پیچھے کیوں نہ ڈالنا پڑے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ عین بیوقوفی۔ اگر آپ غور کریں کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی تمام قوت و اختیارات کے باوجود اور جنت و جہنم کے جاننے کے باوجود اور ایک بادشاہ کے تمام اختیارات کے باوجود اللہ کے سامنے بے اختیار ہونے کے علم کے باوجود اس کی قوت کو اللہ کی قوت کے اوپر ترجیح دے کے اس کے حکم کو اللہ کے حکم کے اوپر ترجیح دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بیوقوفی کا کام ہے، یہ کوئی حکمت والی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے حکمت و مصلحت کے الفاظ کو بڑا توڑ مروڑ کے پیش کیا، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جب شریعت سے کوئی چیز نہیں ٹکرا رہی تو پھر آپ عقل مندی سے جو ہے اپنا کام نکالنا جانتے ہوں، ہے نا، بغیر جھوٹ بولے، بغیر مکاری کیے ہوئے، حسن اسلوب کے ساتھ جو ہے عقل مندی کے ساتھ جو ہے موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہوئے اپنے کام کو نکالنا آپ جانتے ہوں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی جو ایک عیسائی ہونے کی حیثیت سے نجاشی کو زیادہ ٹچ کی، اگر وہ چاہتے تو دوسری آیتیں بھی پڑھ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے جو ہے موقع کی مناسبت سے سورہ مریم کی آیت پڑھی، جو مریم علیہ السلام جو ہیں وہ عیسائیوں کے نزدیک بڑی مقدس ہستی ہیں، پھر حضرت زکریا، حضرت یحییٰ وغیرہ کا ذکر جو ہے سورہ مریم کے اندر ہے۔ یہ حکمت ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کی۔ اب جعفر رضی اللہ عنہ وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے نماز کے مسئلے بتانے لگتے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ حکمت کے خلاف ہو جاتا۔ تو حکمت یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے حق بات بھی کئی ساری ہوتی ہیں، تو موقع کی مناسبت سے کون سی حق بات کو کہاں پہ رکھنا ہے، یہ در حقیقت حکمت ہے۔ حکمت یہ نہیں کہ انسان جو ہے جھوٹ بول کے اور جو ہے عقیدے میں تبدیلی کر کے شریعت میں ترمیم کر کے دوسرے کے سامنے رکھے اور اپنے آپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بچا لے اور سمجھے کہ وہ بڑا عقل مند ہے، اس کو حکمت نہیں کہتے۔ بل ایک اور چیز اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے ظلم کا بیان کیا اور یعنی صاحب قوت پاورفل لوگوں سے مدد طلب کرنا اچھے طریقے سے بغیر شریعت کے میں کمپرومائز کیے ہوئے بالکل جائز اور درست ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، فقہا نے اس بات پہ
بہت کثرت سے کتابیں جو ہے وہ فقہ کی کتابیں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ استعانت بالکفر علی الکفر، یعنی اصل میں استعانت بالکفار علی الکفار، یعنی کہ بعض کفار سے مدد طلب کرنا بعض دوسرے کفار کے بالمقابل. تو یہ باضابطہ فقہ کے اندر جو ہے تفصیلی جتنی فقہ کتابیں اس میں تفصیل سے اس مسائل کو دیکھا جا سکتا ہے. موقع یہاں پہ نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ وغیرہ کا تذکرہ پڑھیں گے تو وہاں جو ہے اس استدلال اور اس کے ادلہ وغیرہ کو دیکھیں گے. چلیے، تو یہ عبداللہ ابن مسعود والی روایت میں نے آپ کو بیان کر دی. جعفر رضی اللہ عنہ سے خود مروی ایک دوسری روایت موجود ہے جس میں ایک چھوٹا سا اضافہ یہ ہے کہ جب یہ تمام واقعات ہو جائیں گے، اب آگے کچھ ایک حصہ اور واقعے کا بچا ہوا ہے جو آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا. یہ تمام واقعات ہو گئے تو نجاشی نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا اور مسلمان جو ہے ہمارے پاس آ کے کمپلین کریں گے تو ان پہ اتنا 4 درہم کا جو ہے 4 درہم کا فائن لگے گا. اس طرح سے ایک روایت ہے جو موجود ہے. یہ ابن سعد وغیرہ میں، طبقات ابن سعد وغیرہ میں یہ روایت جو ہے حضرت جعفر سے خود مروی موجود ہے. تو یہ ڈفرینس تھا تھوڑی تفصیلات کا، جو تینوں روایت میں کچھ کچھ تفصیلات جو ہیں مزید ایڈ ہوتی گئیں تو ہمیں پوری پکچر جو اچھے طریقے سے مل گئی. بہرحال یہ جعفر رضی اللہ عنہ کی الحمدللہ تقریر یہیں پہ ختم ہو گئی، اس کی شرح بھی یہیں پہ ختم ہو گئی. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ اور بھی اس کے بعد ہوا، جیسا کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ بعد میں اگلے دن جو ہے عمر بن عاص نے دوبارہ جو ہے حضرت جعفر کو نجاشی کے سامنے جعفر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اور کیا کہا کہ فقال له ایها الملک انہم یقولون فی عیسی ابن مریم قولا عظیما، کہ اے بادشاہ یہ لوگ جو ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، جو آپ کے خدا ہیں جن کو آپ لوگ اتنا مقدس سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ لوگ بڑی عجیب اور بہت عظیم بہت بڑی بات کہتے ہیں، کچھ عجیب بات کہتے ہیں. تو بادشاہ نے بہرحال بلایا ان لوگوں کو اور پوچھا کہ اما یقولون، کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں فیہی. قالت، تو اب ام سلمہ کہتی ہیں، یہ ام سلمہ کی روایت کا ہی پارٹ ہے. قالت، ام سلمہ کہتی ہیں، قالت ام سلمہ فارسل الیہم یسألہم عنہ. قالت ولم ينزل بنا مثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى اذا سألكم عنه قالوا نقول والله فيها ما قال الله سبحانه وتعالى وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كأن في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى ابن مريم. اب یہ معاملہ ہوا جب عمر بن عاص نے یہ بات رکھی اور بادشاہ نے دوبارہ جو ہے وہ بلایا. تو اس سے پہلے کہ یہ لوگ بادشاہ کے کورٹ میں داخل ہوتے، یہ لوگ یعنی یہ پہلی بار ان کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا کہ بادشاہ کے سامنے اتنی باریک عقیدے کے مسئلے کو بیان کرنا تھا، اور یہ مشکل گھڑی تھی ظاہر سی بات ہے. تو مشورہ کیا گیا بعض لوگوں نے، ماذا تقولون فی عیسیٰ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے. تو پھر ان کا ارادہ اس بات پہ پختہ ہو گیا کہ قالو نقولو، کہ ان لوگوں نے کہا، یعنی سب نے متفقہ طور پہ یہ بات کہی صحابہ کرام نے جو مہاجرین حبشہ تھے، نقولو کہ ہم کہیں گے واللہ فیہ ما قال اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ہم ان کے بارے میں صرف وہی بات کہیں گے جو اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، وما جاء بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس بات کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. لہٰذا جب وہ لوگ نجاشی کے کورٹ میں داخل ہو گئے تو پوچھا گیا ان سے کہ ما تقولون فی عیسیٰ ابن مریم، کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے فقال له جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ سے کہا نقول فیہ الذی جاء بہ نبینا، کہ ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. هو عبد اللہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، وروحہ، اور وہ اللہ کی روح ہیں، وکلمتہ، اور وہ اللہ کے کلمہ ہیں، القاها الی مریم العذراء البتول، جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مریم کے اوپر عذراء، یعنی عذراء ایک ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کو مرد کی حاجت نہیں ہو، یعنی جس کو کسی مرد نے کی ضرورت نہ ہو، اور بتول کہتے ہیں جس کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگا ہو، یعنی دونوں پاک دامنی کو واضح کرنے کے لیے جو کہا جاتا ہے. یعنی مریم علیہ السلام کی جو یہ صفت بیان کی ہے جعفر رضی اللہ عنہ نے، کہ ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کی روح تھے، اور اللہ کے کلمہ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ القاء فرما دیا. تو یہ بات جب جعفر رضی اللہ عنہ نے کہی تو ام سلمہ کہتی ہیں، قالت، ام سلمہ کہتی ہیں کہ نجاشی نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ زمین پہ مارا، علی الارض فاخذ منها عودا، اور زمین سے ایک جو ہے تنکا اٹھایا، ثم قال، اور پھر نجاشی نے کہا ما عدا عیسیٰ ابن مریم،
ما قلت، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا تم نے کہا ہے، یعنی جتنی باتیں تم نے کہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ساری کی ساری باتیں جو ہیں بالکل صحیح۔ تو اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ کتنا ہی کریٹیکل موقع کیوں نہ ہو، عقیدے کے معاملے میں جب آپ سے سوال کیا جائے تو آپ جو ہے اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ صاف الفاظ میں صحیح عقیدے کو بیان کریں۔ یعنی وہ موقع تھا جب جان بچانے کے لیے جعفر رضی اللہ عنہ جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن دو باتیں ہوتی، ایک بات جب انفرادی سطح پہ آپ کا معاملہ، یعنی اکیلے آپ کھڑے ہیں اور اکیلے آپ پہ اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کو جو ہے کلمہ کفر کہنا ہے جان بچانے کے لیے، اس صورت میں الگ بات، لیکن ایک ہے کہ پبلک پلیٹ فارم پہ آپ کھڑے ہیں اور آپ عالم ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ کی اقتدا کی جاتی ہے، اور آپ کی بات سن کے ہزار لوگ جو تأثر قائم کرنے والے ہیں، اپنے عقیدے کو بنانے اور بگاڑنے والے ہیں، یا آپ کی بات کے ذریعے لوگوں کو عقیدے کا علم ہونے والا ہے، ویسی صورت میں اگر آپ ایسی پرسنالٹی ہیں اور پبلک پلیٹ فارم پر بول رہے ہیں تو ویسی صورت میں مجبوری کی حالت میں بھی غلط عقیدے کو آپ بیان نہیں کر سکتے زبان سے، کیونکہ وہاں صرف آپ کو اپنی جان نہیں بچانی ہے، وہاں پہ جتنے لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں سب عقیدے کا جو تأثر چاہے قبول کریں نہ کریں، لیکن عقیدے کا وہ تأثر جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہی لیں گے، گویا وہاں پہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ بول رہے ہیں پبلکلی۔ تو پبلک پلیٹ فارم پہ صاحب اقتدا، یعنی جس کی اقتدا کی جاتی ہے، اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ عقیدے کے معاملے میں جو ہے جان بچانے کے لیے بھی کوئی غلط بات کہہ دے، ٹھیک ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ انفرادی سطح پہ انڈیویجول لیول پہ انسان جو ہے وہ اکیلے میں کبھی کسی کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو کہ وہ جان اس کی جانے کا خطرہ ہو، تو ویسی صورت میں جو ہے وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ تو یہاں سے چند اہم باتیں جو ہے پتہ چلی، یہ حدیث پوری کی پوری ختم ہو گئی، اور اس سے پتہ چلا کہ یعنی نجاشی جو ہے بہت صحیح العقیدے پہلے سے تھے، یعنی ایسے بھی وہ توراۃ و انجیل کے عالم تھے، یہ باتیں ان کو آلریڈی معلوم تھی، لیکن جب انہوں نے یہ باتیں جو ہے وہ جعفر رضی اللہ عنہ نے سنی تو ان کا عقیدہ مزید مستحکم ہو گیا، اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جتنی باتیں تم نے کہی اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے، گویا انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کی اور جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کی صداقت کی تصدیق کی، ٹھیک ہے؟ اور بعض دوسری روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعد میں نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسا کہ بخاری میں ایک روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جب انتقال ہوا حبشہ میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا تو وہ زمانہ وہ تو نہیں تھا کہ ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے فوراً انفارم کر دیا جائے، تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو لوگ خط وغیرہ لکھتے تھے، اور کچھ میسنجرز جاتے تھے، وہ ہفتے میں 10 دن میں جا کے وہ خبریں وہاں پہنچتی تھی، لیکن جیسے ہی نجاشی کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں نجاشی کی، لہٰذا نجاشی کا ادھر انتقال ہوا ہے، اور ادھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی گئی، اور آپ نے غائبانہ طور پہ نجاشی کی جو ہے نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ جو ہے وہ کسی کافر کی نہیں پڑھی جاتی، لہٰذا اس سے نص سے قطعی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجاشی جو تھے وہ مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور جبرائیل نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، ایک ہفتے بعد جو ہے وہ خبر صحابہ کرام کو ملی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ نجاشی صحیح العقیدے تھے، اور مزید جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنے عقیدے کی مزید تصحیح کر لی، جعفر رضی اللہ عنہ سے بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ وغیرہ نے مجموع الفتاوی میں کوٹ کیا ہے بعض کچھ روایتوں کو، غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ زاد المعاد میں بھی علامہ ابن القیم نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ نجاشی بعض دفعہ پرائیویٹ سیشنز وغیرہ بھی لیتے تھے، جعفر رضی اللہ عنہ کو اکیلے بلاتے تھے کورٹ میں اور ان سے جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے، تو انہی سب وجوہات کی وجہ سے جب نجاشی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ مدینے میں نماز جنازہ پڑھی نجاشی کی، ٹھیک ہے؟ اور پہلے سے بھی نجاشی جو ہے ان یعنی تمام عیسائیوں اور کرسچنس جو اس زمانے میں موجود تھے اس میں سب سے زیادہ صحیح العقیدہ جو فرقہ تھا اس سے تعلق جو ہے نجاشی کا تھا۔ اس واقعے کے بعد ظاہر ہے کہ عمرو بن العاص اور ان کے ساتھی اور جو قریش کا ڈیلیگیشن تھا وہ ذلیل ہو کے قریش واپس آ گئے، اور ان کی ساری امیدیں اس بات سے ختم ہو گئی کہ اب جو ہم کسی بھی طریقے سے مہاجرین حبشہ کو واپس لا پائیں گے، اور مزید ان واقعات سے مہاجرین حبشہ کی عزت و توقیر میں نجاشی کے نزدیک جو ہے اضافہ ہو گیا، اور نجاشی خود بھی مسلمان ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں جو سمجھ لیجیے کہ ایک کے بعد ایک تماچا تھا قریش کے منہ پہ، اور یہ بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ تھا ان واقعات کے بعد۔ اور ابن مسعود اور جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی جو دو مختلف روایات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، تو الحمدللہ یہ جو حضرت جعفر والا چیپٹر تھا اور یہ جو نجاشی والا چیپٹر تھا اور یہ جو ہجرت حبشہ والا چیپٹر تھا تمام و کمال جو ہے وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، اور ان کی جو تقریر تھی اس کی ہم نے 3 لیکچرز میں اس کی پوری شرح کو پڑھ لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے موو کرتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں، لیکن ہم اس سے پہلے کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے موو کریں میں آپ کے سامنے ذرا سا ایک پھر سے پکچر رکھ دوں کہ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم اب
کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کن چیزوں کی طرف جو ہے ہم آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چارٹ بہت شروع میں، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر اپیئر ہو رہا ہے، یہ بہت شروع میں نے آپ کو بتایا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا تیسری نبوی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورہ مدثر کی آیات جب نزول ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اعلانیہ دعوت کا جب حکم ہوا تھا، تو ہم نے آپ کے سامنے 10 پوائنٹس میں رکھا تھا کہ ہم اگر مکی فیز پہ غور کریں تو اس کو 10 حصے میں بانٹا جا سکتا ہے۔ تو پہلا جو ری ایکشن تھا قریش کا، وہ موکری کی صورت میں تھا، پھر انسلٹنگ اینڈ ہارمنگ کی صورت میں تھا، ان کی ساری تفصیلات بہت تفصیل سے ہم نے پڑھ لی۔ تیسرا تھا ایکوزیشن اور کیریکٹر اساسینیشن، یہ بھی ہم نے خوب تفصیل سے پڑھا۔ ڈیفارمنگ اور ڈیفیمنگ دا میسج آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہت تفصیل سے پڑھا۔ یہ چار ٹاپک کور کرنے کے بعد، جو انڈر لائنڈ چار ٹاپک آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ چار ٹاپک کافی تفصیل میں کور کرنے کے بعد جو ہے ہم نے ہجرت حبشہ کا پورا چیپٹر کھولا تھا، اور پھر ہجرت حبشہ کو بہت تفصیل سے پہلے 2 لیکچر میں پڑھا، پھر ہم نے 2 لیکچر میں عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کو پڑھا، پھر ایک لیکچر ہم نے جو ہے حبشہ میں مسلمانوں کی جو زندگی تھی اس کو پڑھا۔ تو ٹوٹل یہ 5 لیکچر یہ ہو گئے، پھر 3 لیکچرز میں ہم نے جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کی شرح پڑھی، تو 8 لیکچرز جو ہیں، یہ پوائنٹ 4 کے بعد 8 لیکچرز ہمارے سمجھیے کہ یعنی ہجرت حبشہ کے ہی ارد گرد گھوم رہے تھے۔ بیچ میں 2 لیکچرز عمر اور حمزہ کے اوپر ضرور تھے، 2 یا 3 لیکچر، لیکن وہ بھی سمجھیے کہ ایک طرح سے ضمناً ہجرت حبشہ کے ہی پیرلل وہ واقعات چل رہے تھے۔ تو اسی طرح 8-9 لیکچرز جو ہمارا بیچ کا انہی ایشوز کے اوپر تھا۔ اب ہم واپس سے ان فیزز کے طرف آ رہے ہیں۔ تو 5واں فیز جو ہے، جو آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے، کہ بارگیننگ اینڈ نیگوشیٹنگ وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب جو قریش اس ہجرت حبشہ کے کامیابی کے بعد جو ہے قریش کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جو ہے صرف زور کے بلبوتے پہ اس دعوت اسلامی کو، محمد کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا قریش نے اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگین اور نیگوشیشن کی جو ہے وہ شروعات کی۔ تو اب جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا وہ یہی ہوگا، بارگیننگ، ٹیمپٹیشن، جو قریش نے کچھ پرستاؤ جس کو کہہ لیجیے ہندی میں کہتے ہیں، کہ کچھ پروپوزلس رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تاکہ کسی طریقے سے جو ہے صلح کا معاملہ ہو جائے، کچھ آپ ہمارے عقیدے قبول کر لیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں، کچھ اس طرح سے ملی ملی سرکار کچھ بن جائے، تاکہ جو یہ معاملہ چل رہا ہے یہ ذرا ٹھپ ہو جائے۔ یعنی اب انہیں بات سمجھ میں آ گئی، ظاہر ہے کہ یعنی صاحب قوت جب کمزور سے، یعنی ظاہری طور پہ دنیاوی اعتبار سے جو کمزور قوت والی پارٹی ہے، اگر زیادہ قوت والی پارٹی صلح کی پروپوزلز میں پہلے آگے بڑھتی ہے، تو اس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ اب زیادہ قوت والی پارٹی نے یہ مان لیا ہے کہ قوت کے بنا پہ اس کمزور پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اب کچھ نہ کچھ مصالحت جو ہے کرنی ہوگی، اب کچھ نہ کچھ جو ہے معاملہ صلح کی طرح کرنا ہوگا، کچھ بیچ بیچ کا معاملہ کرنا ہوگا۔ یہی بات جب قریش کو اچھی طریقے سے ہجرت حبشہ کی کامیابی کے بعد سمجھ میں آ گئی، تو اب قریش نے جو ہے بارگیننگ اور نیگوشیشن کا جو ہے طریقہ کار اختیار کیا کچھ زمانے تک کے لیے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ وہ ہوگا بارگیننگ اینڈ نیگوشیٹنگ وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دس از دا فیز 5۔ اور آگے کے جو فیزز ہیں نا، جیسے پہلے 4 فیز میں ہم نے جتنا ٹائم لیا ہے اتنا ان میں نہیں لگے گا، یہ بہت تیزی تیزی سے کور ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے پھر ہم کلوز ٹو مکی دور کے خاتمے پہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو ابھی جتنا وقت ہم نے مکی دور میں لگایا ہے پہلے 6 سال کو سمجھنے میں، اگلے 6 اور 7 سال میں اتنا وقت نہیں لگائیں گے، کیونکہ بہت سارے پوائنٹس کلیئر کرنے تھے جو ابتدا میں کلیئر ہو جانے کے بعد اب ذرا ہم اسپیڈ پکڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے کے جو پوائنٹس ہیں، جیسے بارگیننگ اور نیگوشیشن اور ٹیمپٹیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں کی یعنی لالچ دینا، پھر یعنی کہ ابو طالب کو پریشرائز کرنا، اور اس طرح کے دیگر معاملات، اور پھر معراج، اسراء و معراج کا واقعہ بہت تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور بنو ہاشم کا جو مکمل بائیکاٹ ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر جو ہوگا، پھر فل فلیجڈ پرزیکیوشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، پھر ہجرت مدینہ، جو مسلمانوں کی شروعات جو ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو سازش جو ہے، بالآخر ہار مان کے جو ہے قریش، تمام قریش یعنی اجماعی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پہ جو جمع ہو جائیں گے، اور آپ کی قتل کی کوشش کریں گے، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائیں گے، یہ ساری بات جو ہے اب انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد ایک آ جائیں گی۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ وہی ہوگا، بارگیننگ اینڈ نیگوشیٹنگ وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فیز 5 کی شروعات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں آج ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور جو خطا اس میں رہ گئی، جو کمی رہ گئی، کوئی غلط بات اگر نکل گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال جواب جو ہے میں اب لے لوں گا۔